اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے تم اتباع کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا تو جواب میں یہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، جو کام کرتے ہوئے انہیں پایا ہے۔ اللہ فرماتے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ پھر بھی اتباع کریں گے ان کی کہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ سمجھتے ہوں کسی دین کے معاملے کو، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال کَمَثَلِ الَّذِي، اس آدمی کی طرح ہے، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ جو چلا کر بلاتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس کے ساتھ کہ یہ سن نہیں سکتے مگر سوائے بلاوے کے اور پکار کے، صُمٌّ بُکْمٌ، یہ لوگ بہرے ہیں اور گنگے ہیں، عُمْیٌ اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دی عطا کی، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں اس آیت میں باپ دادا کی اندھی تقلید اور ان کی اتباع کرنے کی مذمت کی گئی ہے، اور پھر اسی آیت کے ضمن میں ائمہ کرام کی جائز تقلید اور اتباع کے لیے شرائط بیان کی ہیں، اور ایک ضابطہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی طرف اشارہ یہاں سے کیا گیا جس میں کہا گیا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان دو الفاظ سے ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کفار سے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے جو احکامات اترے ہیں اس کی اتباع کرو، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کو استعمال کرو، جن کو حرام قرار دیا ان سے بچ جاؤ، اور اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے احکامات کو مانو۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم تو اپنے آباء و اجداد کو جن چیزوں پر پایا ہم وہ کریں گے، ہمارے آباء و اجداد جو کھاتے تھے، جن کو وہ حلال کہتے تھے ہم انہیں حلال سمجھیں گے، جنہیں وہ حرام کہتے تھے ہم انہیں حرام سمجھیں گے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے ہم ان کی عبادت کریں گے، ہم تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم انہی کی اتباع کریں گے۔ اور باپ دادا جو ہیں فرمایا کہ ان کا حال کیا تھا، بتوں کی عبادت کرنا، بتوں کو سجدے کرنا، جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دینا، اور پھر ان کا گوشت نہ کھانا، ان کا دودھ استعمال نہ کرنا، یہ سب کا سب ان کا تھا۔ تو اللہ فرماتے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ پھر بھی ان آباء و اجداد کی اتباع کریں گے جن کے پاس نہ کوئی عقل ہے، نہ وہ سمجھتے ہیں، اور نہ وہ ہدایت پر ہیں، گمراہ ہیں خود، لہٰذا ان کی اتباع کریں گے، یہ کیسی؟ تو پتہ چلا کہ ہاں ایک آدمی کے پاس اگر یہ دو وصف نہیں ہیں، عقل کا اور ہدایت کا، تو لہٰذا ان کی اتباع نہ کی جائے اور ان کی تقلید نہ کی جائے۔
تو اس سے منع کیا گیا کہ انہیں نہ تو عقل تھی اور نہ ہدایت۔ عقل سے مراد کیا ہے؟ عقل سے مراد یہ وہ احکام ہے جو قرآنی نصوص شرعیہ میں اجتہاد سے آدمی آخذ کرتا ہے اور اخذ کرتا ہے اور لیتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے عقل۔ اور ہدایت سے مراد وہ احکام ہے جو اللہ کی طرف سے صریح طور پر نازل کیے گئے ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ ان کے اتباع اور تقلید کے عدم جواز کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکام صراحتاً موجود تھے، اور نہ ہی ان کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ وہ اللہ رب العزت کے فرمان سے کوئی احکام نکال سکیں، لہٰذا اس لیے ان کی اتباع نہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کے پاس یہ دونوں وصف موجود ہوں، عقل مانا اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ قرآن مجید اور احادیث کی نصوص سے احکامات حاصل کر سکتا ہے جو صراحتاً قرآن میں نہیں ذکر تھا جن کا، اور جن کا صراحتاً حدیث میں ذکر نہیں تھا، اور وہ ان پر قیاس کر کے وہ نکال سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہے اور اس کے اندر اتنی گویا کہ صلاحیت موجود ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بذریعہ قیاس کے اس طرح کر سکتا ہے، تو ایسے مجتہد عالم کی تقلید اور اس کی اتباع کو جائز قرار دیا ہے کہ چونکہ اس کے پاس قرآن کا علم بھی ہے، سنت کا علم بھی ہے، اور اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنے علوم ہے کہ وہ قرآن مجید سے اور وہ احادیث سے ان علوم کا استنباط کر سکتا ہے کہ جو ابھی موجود نہیں تھے اس وقت، بعد میں وہ آئے ہیں۔ لہٰذا اجتہاد کے ذریعے سے اگر ان مسائل کا استنباط کر سکتا ہے تو فرمایا اس کی تقلید بھی کی جائے اور اس حکم کو مانا جائے۔ اور اس عالم اور اس مجتہد کا وہ حکم حقیقت میں اس کا حکم نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ماننا ہوا، اور حقیقت میں وہ اس کی اتباع نہیں ہوگی بلکہ اللہ رب العزت کی اتباع ہوگی، چونکہ ہم واقف نہیں اس سے اور انہوں نے یہ نکالا۔ جیسے ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، اللہ نے ان کے اندر اجتہاد کے اوصاف رکھے ہوئے تھے، اور ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نئے نئے مسائل کا استنباط قرآن مجید سے کیا کرتے تھے اور ان مسائل کو اخذ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا کہہ دیا کہ اس لیے ان کی اتباع کی جائے گی۔ تو گویا کہ ان کی اتباع کرنا یہ حقیقت میں نہ ہوا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوا۔ لہٰذا جب اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوا تو لہٰذا اس لیے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی اتباع کی جائے۔ تو یہاں یہی فرمایا گیا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آبا و اجداد نہ ان کے پاس عقل، نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی صریح حکم آیا قرآن و سنت کا، تو وہ کیا یہ کریں گے؟ ایسا نہیں۔ آگے فرمایا مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء۔ فرمایا ان کافروں کی مثال ایسی ہے جب ان کو کوئی ہدایت کی اور توحید کی دعوت دیتا ہے، کوئی پیغمبر ان کے درمیان کھڑا ہو کر ان کو پکار کر آواز دے کر دعوت دیتا ہے، تو اس طرح ہے جیسے جانوروں کا ایک ریوڑ ہو، اس جانوروں کے ریوڑ میں ایک آدمی کھڑا ہو کر جانوروں کو آواز دیتا ہے۔ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں کہ کہہ کیا رہا ہے، انہیں وہ سمجھ نہیں آتا، صرف وہ چلانا، وہ آواز، وہ پکار انہیں سمجھ آتی ہے۔ فرمایا یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کو جب نبی پکار کر کہتا ہے، آواز دیتا ہے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ صرف ایک آواز تو سنائی دیتی ہے انہیں، لیکن انہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آتا۔ اور قرآن نے دوسری جگہ کہا، یہ خود کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو نہ سنو، اس میں شور مچاؤ تاکہ تمہیں سمجھ بھی نہ آئے۔ اور کہیں قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ ینہون عنہ وینأون عنہ، کہ یہ قرآن سے منع بھی کرتے ہیں اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو دور بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ ان کا حال یہ ہے۔ بلکہ اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ جیسے جانور ایک آواز سن رہے ہیں، یہ بھی نبی کی آواز تو سن رہے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اس کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، صم یہ بہرے ہیں، آواز تو آ رہی ہے لیکن ہدایت کی آواز نہیں سمجھتے، ہدایت کی نیت سے نہیں سنتے ہیں۔ گانے سن سن کر کیا کچھ سن لیتے ہیں لیکن جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ نہیں سمجھ میں آتا، ہدایت کی نیت سے نہیں سنتے ہیں۔ اور اسی طرح بکمن، یہ لوگ جو ہیں یہ گنگے ہیں کہ حق بات نہیں کہتے، گھنٹوں گھنٹے باتیں کرتے ہیں لیکن حق بات نہیں، حق سنتے بھی نہیں اور حق بات بھی نہیں کہتے۔ عمیون،
اور اندھے بھی ہیں، حق بات کو دیکھ کر حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ یہ ان کا حال ہے، ان کا سننا نہ سننے کی طرح ہوا، ان کا بولنا نہ بولنے کی، گنگوں کی طرح ہو گیا، اور ان کا دیکھنا اندھوں کی طرح ہو گیا۔ کیوں؟ یہ حق کو نہ سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، نہ حق کو یہ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان کے پاس کوئی عقل نہیں، یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے، لہذا فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، لہذا ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم جو ہے وہ گویا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جو اللہ کے احکامات آئے ان کو مانو اور ان کی اتباع کرو۔ آگے ارشاد فرمایا، ایک خاص خطاب آیا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا قرآن کا اسلوب ہے کہ کہیں جو ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر عمومی خطاب ہوتا ہے، کبھی خصوصی خطاب، تو یہ خطاب ایمان والوں کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس پاکیزہ چیز میں سے کھاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایمان والوں کو حلال کے اور پاکیزہ کے کھانے کا حکم دیا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کو پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پاکیزہ چیز کھانے سے انسان کا جسم ٹھیک ہوگا، ظاہر بھی ٹھیک ہوگا اور باطن بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ناپاک چیز کھائے گا، گندی چیز کھائے گا، جسم بھی خراب ہوگا ظاہری طور پر، اور روحانی بھی خراب ہو جائے گا، باطنی طور پر بھی خراب ہو جائے گا۔ فرمایا یہ انبیاء کا وصف ہے، پاکیزہ چیزیں کھانا اور نیک اعمال کرنا۔ تو حکم دیا اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک جملہ بڑا ہی پیارا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا، اکل حلال وصدق مقال، حلال کھانا اور سچی بات کرنا، جب کھائے حلال کھائے اور جب بات کرے تو سچی بات کرے۔ فرمایا یہ دین کی ایک گرہ اور دین کا ایک عقدہ اور گرہ ہے اور دین کا راز ہے۔ فرمایا آدمی کو دین کا راز سمجھنا یہی ہے کہ اچھی بات کرے، سچی بات کہے، اور کھانا اس کا پاکیزہ اور حلال پاکیزہ ہو۔ یا یہ ارشاد فرمایا کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھانا اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اب شکر کیا ہے؟ فرمایا شکر کے مختلف طریقے، زبان سے بھی شکر ہوتا ہے، اور زبان سے شکر کیا ہے؟ اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف کرے، اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ زبان سے بھی ادا کرو اور اعضاء سے۔ اعضاء سے کیا شکر ہے؟ اعضاء سے شکر یہ ہے کہ ایسے اعمال جن سے اللہ رب العزت کی تعظیم کا اظہار ہو۔ یہ آدمی سر سجدے میں ڈال کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، یہ سر کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا شکر کر رہا ہے، اعضاء کے ذریعے سے شکر ادا کر رہا ہے۔ فرمایا تمہارے جسم کے اعضاء سے بھی اللہ رب العزت کی تعظیم جب ٹپکے گی تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوا۔ اور دل سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، اور دل سے کیا شکر ہوتا ہے کہ دل میں اعتقاد رکھے کہ تعظیم کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ایک ہی تعظیم کے لائق ہے، اور اللہ کا اس میں کوئی ثانی اور ساجی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لہٰذا اللہ کا شکر، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے۔ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اخلق ویعبد غیری، میں پیدا کرتا ہوں اور عبادت میرے علاوہ کی جاتی ہے۔ پیدا تو میں نے کیا ایسے انسان کو، لیکن یہ میرے سامنے جبین نیاز جھکانے کے بجائے دوسرے کسی کے سامنے جھکاتا ہے، حالانکہ تقاضا کیا تھا؟ عبادت میری ہی کی جائے، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ میں اس کا خالق، میں مالک، میں نے اس کو پیدا کیا، ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کی عظمتوں کی قسمیں کھا کر کہہ دیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے اشرف المخلوقات بنایا، پیدا میں نے کیا، اور عبادت میرے علاوہ کسی اور کی جاتی ہے، یہ کیسا ناہنجار انسان ہے۔ اور آگے دوسری بات ارشاد فرمائی، ارزقو ویشکر غیرہ، رزق میں دیتا ہوں اس کو اور شکر میرے علاوہ کسی اور کا کیا جاتا ہے۔ یہ بھوکا، میں اس کو پیاسے بھوکے کو رزق دیتا ہوں، یہ کھاتا ہے سیر ہو جاتا ہے، یہ پیتا ہے سیراب ہو جاتا ہے، اس کا گلا خشک
میں نے اس کو پینے کے لیے میٹھا پانی دیا، اس کے پاس کچھ نہیں، پیٹ خالی، میں نے اس کو رزق دیا، اس کے رزق کے بندوبست میں کر رہا ہوں، اور چاہیے یہ کہ میرا شکر ادا کرے، مجھے چھوڑ کر اس کسی اور کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بڑی ہی یعنی ناکامی کی بات ہے اور بڑی ہی آدمی کے لیے تباہی کی بات ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ نعمتیں تمہیں دی، حلال کیا یہ کچھ تمہارے لیے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو تو اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اس کا اظہار کرو تاکہ پتہ چلے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی رسول محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جزاک اللہ۔